السلام علیکم ناظرین، پرانے پاکستان سے خوش آمدید، جہاں پر پیٹرول تقریباً 84 روپے، ڈیزل تقریباً 119 روپے اور ڈالر 22 روپے مہنگا ہو چکا۔ ایسا پرانا پاکستان جس کو خادم پاکستان شہباز شریف چلا رہے ہیں۔ میں نے سوچا آج آپ سے گفتگو کی جائے پرانے پاکستان کے حوالے سے۔ وہ ناقدین جو نئے پاکستان پر تنقید کر رہے تھے، تھوڑی سی اشیاء خورد و نوش یا پیٹرولیم کی مصنوعات کی قیمتیں بڑھتی تھیں تو واویلا ہوتا تھا، لیکن پرانے پاکستان میں کوئی بھی بات کرنے کو تیار نہیں، چونکہ جو بات کرتے تھے شاید ان کو مہنگائی ڈسٹرب نہیں کر رہی۔ ہم بات اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم عوام کی بات کر رہے ہیں۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ یہ تجربہ کار حکومت، یہ تجربہ کار لوگ، جس میں شہباز شریف، نواز شریف، آصف زرداری صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب اور دیگر سیاسی جماعتوں کے اکابرین، یہ تمام کے تمام شامل ہیں اور اتحادی ہیں، جبکہ اپوزیشن میں ایک ہی سیاسی جماعت ہے جو تحریک انصاف ہے۔ ان سب کا یہ کہنا تھا کہ معیشت دیوالیے کے قریب ہو گئی اور اشیاء خورد و نوش مہنگی ہو گئیں۔ انہوں نے مہنگائی مارچ بھی کیے، انہوں نے احتجاج بھی کیے، لیکن عوام تو یہ سوچ رہی تھی کہ نئے پاکستان میں اتنی مہنگائی ہے تو ہمیں نیا پاکستان نہیں چاہیے، ہمیں برائے مہربانی پرانے پاکستان میں واپس لے جائیے، جہاں پہ مہنگائی کم ہو، کوکنگ آئل کا ریٹ کم ہو، آٹا سستا ملے، اشیاء خورد و نوش سستی ملے، پیٹرول ڈیزل کی قیمت نیچے آئے۔ لیکن یہ کیا ہوا کہ یہ تمام تجربہ کار سیاستدان، یہ تجربہ کار حکومت جو کہ خادم پاکستان کو وزیر اعظم بنایا اور خادم پاکستان ملک کے معاشی معاملات کو اور دیگر معاملات کو چلا رہے ہیں، تمام سیاسی جماعتیں آن بورڈ ہیں۔ اور حیران کن بات ہے کہ اس تمام سرکل میں جو پیٹرول ہے وہ 233 روپے کچھ پیسے ہو گیا، ڈیزل 263 روپے کچھ پیسے ہو گیا، ڈالر 207 سے نیچے نہیں آ رہا، اور ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم کچھ ایسا کر جائیں، تمام سبسڈیز ختم کر دیں، اپنے ہاتھ پاؤں کٹوا دیں تاکہ IMF ہمیں قرضہ دے دے۔ مجھے آج وہ الفاظ یاد آتے ہیں چودھری سرور صاحب کے کہ عدم اعتماد ہونے سے 6 ماہ قبل جب وہ بیرون ملک دوروں پہ تھے تو وہاں پر انہوں نے کہا کہ IMF ہمیں 6 ارب ڈالر دینے کو تیار ہے، جس میں سالانہ 2 ارب ڈالر ہیں، لیکن اس کے بدلے میں وہ ہم سے اپنا سب کچھ لکھوا لے گا۔ تو دیکھیے آج یہ کیا ہو رہا ہے، عوام کدھر جائے، سفید پوش طبقہ کدھر جائے۔ آپ نے تنخواہوں کو بڑھایا سرکاری ملازمین کے لیے، لیکن اس کے بعد جو ہوش ربا قیمتوں میں اضافہ کیا، اس کا امپیکٹ کیا ہوگا۔ آج انڈسٹری بیٹھ گئی، کنسٹرکشن بیٹھ گئی، کنسٹرکشن کے مٹیریل کے کاروبار کرنے والے لوگ بیٹھ گئے، یہاں پہ پراپرٹیز کا لین دین بند ہو گیا، معیشت وینٹیلیٹر پہ ہے، اور آپ لوگوں کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ چائے کم کر دیجئے، نقل و حمل کم کر دیجئے، اپنے زندگی میں سادگی لے آئیے۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے ایسا کیا کیا؟ آپ نے جتنے بیرونی دورے کیے تمام لوگوں کو ساتھ لے کے گئے، ان کے اخراجات کس نے اٹھائے؟ عوام نے، ٹیکس پیئر نے، لیکن آپ کو خیال نہیں آیا۔ تو میں نے آپ کو اس لیے پرانے پاکستان میں خوش آمدید کہا کہ جو لوگ نئے پاکستان سے نالاں تھے، ناراض تھے، ان کو یاد کرواؤں کہ ہم پرانے پاکستان میں موجود ہیں، پرانے پاکستان میں موجود ہیں، اور پرانے پاکستان میں رہنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی گاڑیوں کی سیٹ بیلٹ ڈبل کر لیں، کیونکہ مہنگائی کے جھٹکے آپ کو تواتر سے لگیں گے۔ اور یہ جو تجربہ کار حکومت ہے یہ کام نہیں کرے گی، ایک ہی واویلا کرے گی کہ جانے والی حکومت یہ کر گئی، فلاں نے یہ کر دیا، IMF کے ساتھ یہ کانٹریکٹ سائن ہو گیا۔ بھائی جس وقت عمران خان صاحب آئے تو انہوں نے کہا کہ نون لیگ معیشت کا دیوالیہ نکال کے چلی گئی، آپ آئے تو آپ نے کہا عمران خان دیوالیہ نکال کے چلے گئے، زرداری صاحب کی حکومت گئی تو نون لیگ نے کہا دیوالیہ نکل گیا۔ آپ یہ تو بتائیے کہ اس ملک کی معیشت مضبوط کب تھی؟ اور اگر آپ کو پتا تھا کہ ملک کی معیشت اتنی خراب ہے تو آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ آئے اور حکومت سنبھالیں؟ آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ لوگوں کو سہانے خواب دکھائیں؟ کس نے کہا تھا کہ آپ یہ بیان دے کہ میں کپڑے بیچوں گا لیکن آٹا سستا کروں گا؟ آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ لوگوں کو یہ بتائیں کہ ہم ملک کی معیشت کو صحیح ڈگر پر لے کے جائیں گے؟ آج آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی دوسرا حل نہیں۔ اگر ہم پیٹرولیم مصنوعات کو نہیں بڑھاتے تو یاد رکھیے ملک دیوالیہ ہو جاتا۔ ناظرین، مجھے یہ لگتا ہے
کہ ہمارے ملک کی معیشت وینٹیلیٹر سے نیئر ٹو ڈیتھ ہے، ہمیں بتا نہیں رہے۔ آپ بتائیں، غریب آدمی تو مر گیا ویسے ہی جب آپ نے پیٹرول کی قیمت اتنی بڑھا دی، ڈیزل کی قیمت اتنی بڑھا دی۔ اور بھائی اگر آپ نے سبسڈیز ہی ختم کرنی تھی تو آپ بتائیں پھر ریاست جو ماں کے جیسی ہوتی ہے اس سے عوام کو ریلیف کیا ملا؟ آپ کے پچھلے 20 سالوں میں احساسے اربوں خربوں میں ہو گئے اور غریب آدمی سفید پوش جو ہے وہ نیچے سے نیچے گر گیا۔ آپ یاد رکھیے کہ آپ پرانے پاکستان میں ہیں، اور میں نئے اور پرانے پاکستان کا ایک اوور ویو آپ کو دیتا چلوں، زیادہ نہیں صرف چھوٹا سا، کہ نئے پاکستان میں پیٹرول 149 روپے کچھ پیسے تھا، پرانے پاکستان میں 233 روپے کچھ پیسے ہو گیا، آپ کو مبارک ہو۔ ڈیزل نئے پاکستان میں 164 روپے کچھ پیسے تھا، پرانے پاکستان میں 264 روپے ہو گیا۔ نئے پاکستان میں ڈالر 185 روپے تھا اور پرانے پاکستان میں 207 روپے ہو گیا۔ ان وجوہات کی بنیاد پہ میں نے آپ کو کہا کہ پرانے پاکستان میں خوش آمدید، اور میں آپ کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ اپنی اپنی سیٹ بیلٹس ڈبل کر لیں۔ کیوں؟ کیونکہ مہنگائی کے جھٹکے تواتر سے لگیں گے، اور یہ جو تجربہ کار حکمران ہے، تجربہ کار حکومت ہے، یہ کسی صورت بھی گریز نہیں کرے گی، اور اس مہنگائی کا جو امپیکٹ آئے گا، اس سے جو بے روزگاری آئے گی، انڈسٹری بند ہوگی، اس کا جواب دہ کون ہوگا؟ اس لیے یہ سوچئے، اس ملک کی معیشت کے لیے میثاق معیشت اشد ضروری ہے، اور میثاق معیشت اسی وقت ہوگا جس وقت یہ تمام سیاسی جماعتیں اور مقتدر حلقے اکٹھے ایک ٹیبل پہ بیٹھیں گے اور 10 سے 15 سال کا ایک معاشی پلان ڈیزائن کریں گے، اور جس میں نظر آئے اگر غریب عوام قربانی دے رہا ہے تو پھر یہ حکمران بھی قربانی دے رہے ہیں۔ ایسا نہیں کہ غریب عوام 2 وقت کی روٹی کو ترسے اور یہ امیر لوگ جو ہیں یہ لاکھوں روپے ایک وقت کے ڈنر پہ اڑا دیں، یہ ایک دوسرے کو راضی کرنے کے لیے ان کو پورٹ فولیو تقسیم کرتے رہیں، وزراء کی تعداد بڑھاتے رہیں۔ ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہ ہو کہ عوام خود سڑکوں پہ آ جائے، اور اس کے کنٹرول کے لیے پھر کوئی ادارہ، کوئی سیاستدان، کوئی حلقہ کنٹرول نہ کر سکے۔ ناظرین، یہ تھا پرانے پاکستان کا احوال۔ نئے موضوع اور نئے پروگرام کے ساتھ پھر کسی دن ملاقات ہوگی، اس وقت تک کے لیے اللہ نگہبان۔